ہادیہ مسیح برطانیہ کی ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھیں جب انہیں حزب التحریر نامی تنظیم نے اپنے گروہ میں بھرتی کیا۔ ایک زمانے میں برطانوی حکومت نے اس تنظیم پر انتہا پسند ہونے کی بنیاد پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں اس وقت ٹین ایجر تھی۔ مجھ میں جوش اور جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ دنیا بھر کے مسائل کا مجھے احساس تھا اور یہ گروپ ان مسائل کو ایک ایسے منفرد نقطۂ نظر سے سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا جس کے بارے میں اس سے پہلے میں نے نہ کچھ دیکھا نہ سنا تھا۔ یونیورسٹی کے بعد مسیح کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ وہ اب 3 فیتھس فورم نامی ادارے کے لیے کام کرتی ہیں اور انتہا پسندی کے خلاف مہم میں شریک ہیں۔ 7 جولائی 2005 کو لندن میں پیش آنے والے دہشت گرد حملوں کا ان پر بہت گہرا اثر ہوا۔ 7 جولائی کے ان حملوں نے مجھے گویا جگا دیا۔ اپنے اتنے قریب یہ واقعات دیکھ کر مجھ میں بیداری سی پیدا ہوئی۔ 7 جولائی 2005 کو لندن کے پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام پر 4 خودکش دہشت گردوں نے حملہ کیا جس کے نتیجے میں 52 افراد مارے گئے۔ لوگوں کو یہ جان کر مزید صدمہ ہوا کہ چاروں خودکش جو یہاں حملے سے قبل اس سرویلنس ٹیپ پر دیکھے جا سکتے ہیں برطانوی شہری تھے۔ ایشیا پیسیفک فاؤنڈیشن کے ایم جے گوہل کہتے ہیں کہ ایسے حملوں کا خطرہ ختم نہیں ہوا۔ برطانوی محکمہ سراغ رسانی کے ایک اندازے کے مطابق اس ملک میں مبینہ طور پر تقریباً 2000 ایسے مشتبہ افراد ہیں جن پر ہر وقت نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور دہشت گردوں کے تقریباً 200 نیٹ ورک موجود ہیں۔ برطانیہ جیسے ایک چھوٹے سے ملک کے لحاظ سے یہ اعداد و شمار بہت خوفناک ہیں۔ 200 terrorist networks. Now that is quite frightening in a small country the size of the UK. تحقیقی ادارے سینٹر فار سوشل کوہیشن کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک دہائی میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے الزامات پر قید ہونے والوں میں سے 75% برطانیہ کے شہری تھے۔ رپورٹ کے مصنف رابن سمکاکس کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ ایک حیران کن بات تھی۔ ان میں سے بیشتر تعلیم یافتہ تھے اور کہیں نہ کہیں ملازم تھے۔ ان میں سے بیشتر کا القاعدہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، جبکہ ہم عموماً القاعدہ ہی پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ 7 جولائی کی اینیورسری سے کچھ ہی دن بعد لندن کے 3 شہریوں کو برطانیہ اور امریکہ کے درمیان سفر کرنے والے ہوائی جہازوں پر خودکش حملوں کی منصوبہ بندی کے جرم پر سزا سنائی گئی۔ ایم جے گوہل کہتے ہیں کہ 2005 سے اب تک برطانوی سیکیورٹی سروسز ایسے اور منصوبے بھی روکنے میں کامیاب رہی ہیں۔ Even though to a large extent an individual may be homegrown. ان میں سے بیشتر کا تعلق برطانیہ سے ضرور ہوگا، لیکن اس مسئلے کی ایک بین الاقوامی سمت بھی ہے۔ ان کے نظریات اسامہ بن لادن، القاعدہ اور بین الاقوامی جہادست کے نظریات سے ملتے ہیں۔ لندن میں روزانہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے والوں کا خوف کچھ کم ہو گیا ہے، لیکن سیکیورٹی سروسز شہریوں کو برطانوی دہشت گردوں کے خطرے سے خبردار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہنری ڈریچول کے ساتھ آمنہ خان، اردو VOA۔